جی شیروان صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ تحقیق کے حوالے سے میں نے خصوصی طور پر جو کام کیا وہ میرے کتاب تخیل کا سفر میں شائع ہوا، اور پھر بعد میں میری کلیات میں بھی وہ متعززی کلیات میں شامل ہوا ہے۔ تو آپ کی بات کے حق کو میں حوالے کو آگے بڑھاتی ہوں کہ محرم اور تعزیہ داری کی تاریخ کے حوالے سے ہی چونکہ آج آپ نے سوال کیا ہے، تو میں بتانا چاہوں گی کہ عقیدت محرم اور دلیہ کی تعزیہ داری کی تاریخ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے جو تھی وہ منایا جاتا تھا۔ تو میں کہوں گی کہ زمین کربلا ہے ایک راستہ کوئے جانا کا، زمین کربلا ہے ایک رستہ کوئے جانا کا، زمین کربلا ہے ایک رستہ کوئے جانا کا، قضا چھڑکاؤ کرتی پھرتی ہے خون شہیداں کا۔ تو دہلی میں جو صدیوں سے دہلی جو ہے وہ اقوام عالم کی نگاہوں کا مرکز رہی، اور جسے مسلم دارالخلافہ ہونے کا فخر بھی صدیوں سے ہی رہا۔ اس میں ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں کی آبادی سے کہیں زیادہ رہی ہے، اور مسلمانوں میں بھی ہر فرقہ خیال کے لوگ یہاں پر باکثرت آباد تھے، لیکن فرقہ شیعہ کی تعداد بہت کم تھی، باوجود اس کے کہ اکثر مغل شہزادے شیعہ تھے، اور یا اکثر مغل شہزادوں کی بیگمات شیعہ تھیں۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ عہد کے دارالحکومت لکھنؤ میں شیعہ سلطنت تھی، لہٰذا شیعہ حضرات اپنے رہنے کے لیے لکھنؤ کو ترجیح دیتے تھے۔ آج سے 100-150 برس قبل شیعوں کو رافضی بروزن خارجی کہتے تھے، جی رافضی بروزن خارجی کہتے تھے شیعہ کو، لیکن اس سے دل آزاری کا پہلو نکلتا تھا، تو رافضی کہنا ترک کر دیا گیا اور پھر شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو جی ہاں بالکل، شیعہ کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیعہ کے لغوی معنی ہیں مددگار یا حمایتی۔ شیعہ کے لغوی اگر آپ معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے مددگار یا حمایتی۔ اور مجھے دلی کی تعزیہ داری کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں بتاؤں کہ دلی کے کئی محلے ایسے تھے جس میں شیعہ حضرات کے 200 گھر ضرور ہوں گے۔ ان میں بوجھلا پہاڑی، سوئی والا، فراش خانہ، چتلی قبر، ترکمان دروازہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ لکھنؤ اور دلی میں جو ہے وہ یہ رسم منعقد کس طرح کی جاتی تھی، آپ کے سوال کے جواب میں میں کہوں گی کہ یہ جو تھا کہ وہاں پر جیسے ہی یہ چونکہ میں نے بتایا کہ ان محلوں میں شیعوں کے گھر 200 کے قریب ہوا کرتے تھے، تو جیسے ہی محرم کا چاند نظر آ جاتا تھا تو عزاداری شروع ہو جایا کرتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ ذاکر حضرات مختصر تھے اور گھرانے بہت زیادہ تھے، تو اس لیے ذاکر ہر گھر میں 10 یا 15 منٹ سے زیادہ صرف نہیں کرتے تھے، اور اس مختصر وقفے میں وہ کچھ کتاب خوانی کرتے تھے، کچھ سوز خوانی کرتے تھے، اور کچھ ماتم کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد حسب حیثیت تبرک بانٹ دیا جایا کرتا تھا۔ غرض 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے یہ شروع ہوتا تھا کام، اور رات 12-1 بجے تک محلے کے تمام شیعہ حضرات کے گھروں میں ایک مختصر سی اس طرح سے ایک مجلس منعقد ہو جایا کرتی تھی۔ چونکہ ان مجالس میں تبرہ بازی نہیں ہوتی تھی، اس لیے غیر شیعہ مسلمان بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ غیر مسلمان یعنی مسلمان شیعہ اور سنی دونوں جو تھے وہ مل کر ہی اس میں ایک دوسرے کے گھر میں شریک ہوتے تھے، اور جو گھر سے تبرک ملا کرتا تھا وہ تقریباً ہفتے بھر کے لیے لوگوں کو کھانے پینے سے اور کمانے سے بے نیاز کر دیا کرتا تھا۔ تو یہ کن کن علاقوں سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کن کن علاقوں سے یہ نکلتے تھے تعزیے اور جلوس، تو میں کشمیری دروازے کے پاس وہاں ایک محلے کا نام ہے گندا نالا، یہاں سب شیعہ رہتے تھے۔ یہاں ان کی ایک درگاہ ہے جسے پنجہ شریف کہتے ہیں، اس درگاہ میں باکثرت علم رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے 8 محرم کی صبح ایک جلوس کی صورت میں یہ علم اٹھتے ہیں اور سارے بازار کا چکر کاٹ کر پھر واپس درگاہ میں آ جاتے تھے،
اور سوزخوانی ہوتی ہے، خوب ماتم کیا جاتا تھا، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ آخر میں تبرک تقسیم کر کے مسجد اسی طرح برخاست کر دی جاتی تھی۔ دلی میں عاشور کے دن تو شیعوں کا کوئی تعزیہ نہیں نکلتا تھا، البتہ سنی مسلمان زور و شور کے ساتھ تعزیہ داری کیا کرتے تھے، اور تقسیم سے کچھ پہلے شیعوں کا ایک تعزیہ پہاڑ گنج دہلی سے عاشور کے دن نکلنا شروع ہوتا تھا، اور 7 محرم کو شیعوں کے 2 تعزیے ترکمان دروازے اور بھوجلا پہاڑی سے اٹھا کر لائے جاتے تھے۔ یہ رات کو جلوس کی صورت میں روانہ ہوتے، اور ان کے ساتھ ساتھ اس قدر بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی کہ کھوے سے کھوا چھلتا تھا۔ ان تعزیوں کے ساتھ ساتھ مرثیہ پڑھنے والے اور ماتم کرنے والے بے اندازہ ہوتے تھے، اور جو ہے وہ یہ جو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، یہ پہلے ڈھول تاشے اور ماتمیوں کے جلوس میں سب اس میں اول ہوتے تھے۔ پھر جب زور و شور کے ساتھ ماتم ہوتا تھا تو یہ ڈھول تاشے والے بھی ماتمیوں کے جوش اور جذبے کو ابھارنے کے لیے اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے بعد انگریزی باجے والے ماتمی دھنوں کی سازیں بھی بجاتے تھے، اور یہ پھر جلوس جو تھا چتلی قبر بازار سے روانہ ہو کر جامع مسجد، چاوڑی بازار، لال کنواں، فراش خانہ طے کرتا ہوا کڑا بریاں تک جاتا تھا، اور مسجد تہوار خاں کے پاس رک جاتا تھا جا کے یہ۔ تو آدھے ادھر گندے نالے سے مہندی کا جلوس کھاری باولی سے ہوتا ہوا مسجد تہوار خان تک آتا تھا، اور مہندی تعزیے پر چڑھا کر خوب دونوں پارٹیاں اس زور و شور سے ماتم کرتی تھیں کہ سینے لہو لہان ہو جاتے تھے، اور بیسیوں ماتم کرنے والے بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو رات کے 2:30 بجے تعزیے واپس آ کر پھر یہ چیلم کے روز اٹھا کرتے تھے، اور کربلا میں یہ دفن کر دیے جاتے تھے۔ میں کربلا بھی آگے جا کے بتاؤں گی۔ تو ابتدا میں دلدل نکالنے کا بھی کوئی رواج نہیں تھا، بعد میں سید حسن رسول نما کی درگاہ کے متصل شیعوں کا ایک خیمہ شام غریبہ کے نام سے قائم تھا، پھر یہیں سے ذوالجناح کا جلوس بھی نکلنے لگا۔ اس جلوس کو پنجابی شیعوں نے آ کر بہت رونق دی، اور دہلی میں شیعوں کے تعزیے کی اس کمی کو سنی مسلمانوں نے پورا کر دیا۔ ان کے یہاں ماتم اور تبرہ کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، صرف مرثیے پڑھے جاتے تھے۔ ہر گلی کوچے میں چند تعزیے دکانوں اور مکانوں میں سجا کر رکھے جاتے تھے۔ اور جی آپ تعزیے کیسے ہوتے تھے اس کے بارے میں، جی بالکل، تعزیے بنانے کا عمل پورے سال ہی جاری رہتا تھا، اور جو ہے وہ